بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. تو آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈس آف ایسڈ بیس بیلنس. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری باڈی میں جو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کیا تھا کہ ایک بہت ہی پرفیکٹ قسم کا ایسڈ بیس بیلنس مینٹین ہو رہا ہوتا ہے تھرو ڈفرینٹ بفر سسٹمس جن کو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں. اگر وہ ڈسٹربٹ ہو جائے یا کسی وجہ سے کسی پیتھولوجی کی وجہ سے اس میں کوئی گڑبڑ آ جائے تو کیا ہوتا ہے اور وہ کازز کیا ہوں گی اور ان کے افیکٹس کیا ہوں گے. ہماری باڈی کمپنسیٹری میکانزمس کیا کرے گی اور ان کی فائنڈنگس کیا ہوں گی. اس سب کو ہم نے آج دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس میں ایسیڈوسس کو بھی دیکھیں گے اور الکلوسس کو بھی دیکھیں گے. ایسیڈوسس کیا ہوگا جب ہماری باڈی کی پی ایچ ٹورڈز دا ایسیڈک سائڈ جائے گی, ٹورڈز ڈکلائن جائے گی, 7 سے نیچے جائے گی, اس کو ہم کہیں گے ایسیڈک سائڈ کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور بیسک سائڈ کی طرف جائے گی تو کیا ہوگا, الکلوسس ہوگا. 7.35 سے اوپر جا رہی ہے تو کیا ہوگا, الکلوسس ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس میٹابولک ایسیڈوسس, ہمارے پاس ایسیڈوسس اور الکلوسس کی دو ٹائپس ہیں, میٹابولک اینڈ ریسپیریٹری. سو the acidosis will be metabolic acidosis and respiratory acidosis, while the alkalosis will be metabolic alkalosis and the respiratory alkalosis. ان کی فردر ہم دیکھتے ہیں ان کو ڈیٹیل میں کہ کس طرح سے یہ آپریٹ کرتے ہیں. میٹابولک ایسیڈوسس میں کیا ہوگا, آف کورس ایسیڈوسس ہے تو پی ایچ ڈیکریز ہوگی, پی ایچ ڈیکریز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ ہمارے پاس مسئلہ کاربونک ایسڈ کا نہیں ہے, مسئلہ ہمارے پاس وینٹیلیشن کا نہیں ہے. ہمیں یاد ہوگا کہ جو H2CO3 تھا وہ وینٹیلیشن میں زیادہ تر کام آ رہا تھا, کہیں کہ کاربونک ایسڈ بن رہا تھا اور پھر وہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں بنے گا اور پھر اس نے ریلیز ہونا ہے. تو مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے. مسئلہ کہاں ہے, مسئلہ ہے بائی کاربونیٹ آئنز میں. ٹھیک ہے, ہم نے ایک ایکویشن بھی پڑھی تھی which stated that the pH will be proportional to the molar concentration of HCO3 negative یا پھر bicarbonate ions divided by H2CO3 divided by what, divided by H2CO3. اگر H2CO3 کی کنسنٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے, یعنی ایسڈ کی کنسنٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے یا پھر بیس کی کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے, دونوں کیسز میں ایسڈ کی کنسنٹریشن زیادہ ہو جائے یا بیس کی کنسنٹریشن کم ہو جائے, دونوں کیسز میں ایسیڈوسس ہوگا, یعنی ہماری بلڈ پی ایچ ڈکلائن کی طرف جائے گی. میٹابولک ایسیڈوسس میں ایز دی نیم شوز میٹابولک ایسیڈوسس میٹابولزم کا مسئلہ ہے. ریسپیریٹری ایسیڈوسس ریسپریشن کا مسئلہ ہے. ریسپریشن کا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس H2CO3 زیادہ ہے, یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز نہیں ہو رہی کسی ریسپریٹری پرابلم کی وجہ سے, جبکہ میٹابولک ایسیڈوسس کا مطلب ہے کہ لنگز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, H2CO3 کی ریلیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ بائی کاربونیٹ آئنز کم ہو رہے ہیں, ریٹین نہیں ہو پا رہے یا جس بھی وجہ سے بائی کاربونیٹ آئنز کم ہے اور اس وجہ سے پی ایچ میں ڈکلائن آ رہا ہے. تو میٹابولک ایسیڈوسس کس وجہ سے ہوتا ہے, ڈائبٹیز میلائٹس کی وجہ سے ہو سکتا ہے, رینل فیلئر کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ڈائبٹیز میلائٹس ہوگا تو کیٹو ایسیڈوسس ہوگا. کیا ہوگا, کیٹو ایسیڈوسس ہوگا. اور اس کی جو ایک ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے وہ کیا ہوگا, آئنک گیپ بڑھ جائے گا. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آئنک گیپ بڑھ جائے گا ان کیٹو ایسیڈوسس. آئنک گیپ کیا ہوگا, انکریز ہو جائے گا ان دا کیٹو ایسیڈوسس. آئنک گیپ ہم دیکھ چکے ہیں پچھلی ویڈیوز میں کیا ہوتا ہے. آئنک گیپ این آئنک گیپ کہ ہمارے پاس نارملی الیکٹریکل نیوٹرلٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے اینائنز اور کیٹائنز ایکول ہوتے ہیں. اینائنز اور کیٹائنز ایکول ہوتے ہیں, لیکن اینائنز کو ہم کہہ لیں کہ پوری طرح سے کیلکولیٹ نہیں کر سکتے, ان کے 20% کو ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جب ہم اس کے 20% کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے تو جو کیلکولیشن میں گیپ ہے جس کی وجہ سے اینائنز کم لگتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا کیٹائنز, ان کو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں, اینائنک گیپ کہتے ہیں. ڈائبٹیز میلائٹس میں اینائنز جو ہے ان کی اکومولیشن یا پھر بس یہ سمجھ لیں کہ نیگیٹو جو سبسٹینسز ہیں ان کی اکومولیشن بڑھ جائے گی اور جس کی وجہ سے اینائنک گیپ بھی بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, ڈائبٹیز میلائٹس ہے, رینل فیلئر ہے. رینل فیلئر میں ہمیں پتہ ہے ہماری جو کڈنیز تھیں وہ آپریٹ کر رہی تھیں ٹو ریٹین کاربونیٹ آئنز. جب وہ ریٹین نہیں کریں گی تو آف کورس میٹابولک ایسیڈوسس ہوگا. لیکٹک ایسیڈوسس ہو سکتا ہے ان دا کنڈیشن آف شاک کہ ہمارے پاس آکسیجن ڈپریویشن ہو گئی. ویسے بھی اسٹرینس ایکسرسائزز وہ تو ایک نارمل فزیولوجیکل کنڈیشن ہو گئی نا, لیکن اگر شاک میں چلا گیا انسان, اس کی آکسیجن ڈپریویشن ہو گئی ہے, شفٹ ہو گیا ہے فرام ایروبک ریسپریشن ٹو این ایروبک ریسپریشن, تو لیکٹک ایسیڈوسس ہوگا. سویئر ڈائریا میں بھی ہو سکتا ہے. سویئر ڈائریا میں ہمارے پاس کیا ہوگا, ہمیں پتہ ہے کہ جو پینکریاٹک جوس ہے اس میں بائی کاربونیٹ آئنز ہوتے ہیں, وہ رچ ہوتا ہے ان دے بائی کاربونیٹ آئنز, بیسیکلی دا سوڈیم بائی کاربونیٹ. ٹھیک ہے, تو اگر ان کا لاس بہت زیادہ ہو جائے گا تو پھر بھی HCO3 نیگیٹو ہو جائے گا اور باڈی میٹابولک ایسیڈوسس کی طرف جائے گی. رینل ٹیوبولر جو ہے فیلئر ہو جاتا ہے
اس طرح کا کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے میٹابولک ایسیڈوسس ہوگا، رینل فنکشن میں کوئی بھی فیلئر آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اسٹارویشن کی وجہ سے بھی میٹابولک ایسیڈوسس ہوتا ہے۔ ڈائبٹیز میلائٹس اور اسٹارویشن کا بیسیکلی سیم افیکٹ ہوگا، کیا ہوگا کہ لیور پہ ایکٹ کریں گے اور گلائکوجن کی سنتھسس گلائکوجن کی بریک ڈاؤن ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوگی، گلائکوجن کی بریک ڈاؤن زیادہ سے زیادہ ہوگی، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہماری باڈی ہے اس کو کیا نہیں مل رہے، کاربوہائیڈریٹس نہیں مل رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ بھی کاربوہائیڈریٹس نہیں مل رہے ہوتے، تو گلائکوجن یا فیٹ کی جو بریک ڈاؤن ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ایونچولی وچ ول لیڈ ٹو اکومولیشن آف کیٹون باڈیز، جس کو ہم کیٹو ایسیڈوسس کہتے ہیں، یا پھر کیٹونک ایسڈز جو ہے وہ ریٹین ہوں گے اور میٹابولک ایسیڈوسس کی طرف ہماری باڈی جائے گی۔ تو یہ ہیں اس کی کازز، ٹھیک ہے، میٹابولک ایسیڈوسس کی کازز ہیں۔ اس کی کمپنسیشن کس طرح سے ہوگی؟ کمپنسیشن کیا ہوگی کہ ہائپر وینٹیلیشن ہوگی، ہماری باڈی ہائپر وینٹیلیٹ کرے گی تاکہ جو ہے کاربونک ایسڈ کی کنسنٹریشن کو ڈیکریز کیا جا سکے۔ کاربونک ایسڈ کی کنسنٹریشن کو کیوں ڈیکریز کریں کہ جبکہ وہ پہلے ہی نارمل ہے؟ کاربونک ایسڈ کی کنسنٹریشن کو اس لیے ڈیکریز کریں تاکہ ریشو نارمل ہو جائے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ جو ریشو ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے، جب یہ کم ہوگی تو ریشو بھی دوبارہ نارمل پہ آ جائے گی، یہ کم ہے یہ بھی کم ہو جائے گی، ریشو دوبارہ 20:1 ہو جائے گی تو نارملائز ہو جائے گی چیزیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس پرائمری رسپانس ہوگا فار دا میٹابولک ایسیڈوسس وچ از ہائپر وینٹیلیشن، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوگا، کڈنیز کیا رسپانس شو کریں گی کہ رینل لیول پہ کیا ہوگا وچ از دا سیکنڈری رسپانس یا سیکنڈری کمپنسیشن، وہ کیا ہوگی کہ سوڈیم اور ہائیڈروجن کا ایکسچینج زیادہ ہوگا، جس کی وجہ سے ہائیڈروجن زیادہ سے زیادہ ریموو ہوگی، بائی کاربونیٹ آئن کی ریٹینشن ہوگی اور NH3 فارمیشن زیادہ ہوگی، جس کی وجہ سے ایسیڈیٹی کم ہوگی۔ یہ سارے چیزیں آپریٹ کر رہی ہیں ٹو ریڈیوس دا ایسیڈیٹی اینڈ ٹو امپروو دا انکریز دا بیسیسٹی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یورینری فائنڈنگز میں کیا ہوگا، آف کورس NH4Cl یا پھر امونیم کلورائڈ اور سوڈیم ڈائی ہائیڈروجن فاسفیٹ بڑھا ہوا ہوگا، کیا ہوگا، سوڈیم ڈائی ہائیڈروجن فاسفیٹ بڑھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ٹائٹریبل ایسیڈیٹی بھی بڑھی ہوئی ہوگی، کیونکہ ایسیڈوسز ہو گیا تو آف کورس ٹائٹریبل ایسیڈیٹی بڑھ جائے گی، یہ ہم دیکھ چکے ہیں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ ایسڈ ریلیز ہو رہا ہوگا یورین میں، جب زیادہ ایسڈ ریلیز ہو رہا ہوگا تو اس کو ریورس کرنے کے لیے تو زیادہ NaOH چاہیے ہوگی، جب زیادہ NaOH چاہیے ہوگی تو ٹائٹریبل ایسیڈیٹی بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ٹوٹل کاربن ڈائی آکسائڈ کنسنٹریشن ڈیکریز ہوگی، کیا ہوگی، ٹوٹل کاربن ڈائی آکسائڈ کنسنٹریشن ڈیکریز ہوئی ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں ریسپیریٹری ایسیڈوسس پہ، اس کی میجر چیزیں تو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ پی ایچ کم ہو جائے گی، اور اس کی کاز یہ ہوگی کہ H2CO3 زیادہ ہے، یعنی پارشل پریشر آف کاربن ڈائی آکسائڈ بھی بڑھ جائے گا۔ کس وجہ سے ہو سکتی ہے؟ ریسپیریٹری سسٹم کو کسی بھی طرح سے افیکٹ ہو، اس سے ریسپیریٹری ایسیڈوسس ہوگا۔ ڈیمیج ٹو CNS ہو، ایستھما ہو، نمونیا ہو، obstruction آف ایئر ویز ہو، چیسٹ ڈیفارمیٹیز ہو، چیسٹ ڈیفارمیٹیز سے بھی پریشر پڑے گا نا ہمارے لنگس پہ، اور وہ کسی بھی طرح سے ہمارے لنگس پہ کوئی پریشر پڑے، کوئی obstruction ہو، کوئی ڈیفارمیٹی ہو، لنگس میں بلڈ صحیح سے نہ جا رہا ہو، جس کی وجہ سے ہمارے لنگس صحیح سے ایکسہیل نہ کر پا رہے ہوں، کسی بھی وجہ سے ریسپیریشن میں مسئلہ آئے گا تو ریسپیریٹری ایسیڈوسس ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہو سکتا ہے، ڈپریشن آف ریسپیریٹری سینٹرز ہو سکتا ہے ڈیو ٹو اوپیٹس اینڈ باربیٹیوریٹس، یعنی مورفین یا ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے پاس ڈپریشن آف ریسپیریٹری سسٹم ہوگا اور ریسپیریٹری ایسیڈوسس ہوگا، اور اس میں اگر ہم کوئی ٹاکسک سالٹس لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی میٹابولک ایسیڈوسس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بالکل اسی طرح سے کمپنسیٹری میکانزمز آپریٹ کریں گے، بس فرق کیا ہوگا کہ اس میں جو رینل میکانزمز ہیں وہ پرائمری امپورٹنس کے ہوں گے، اور اس میں ہائپر وینٹیلیشن ہوگی، اور باقی سارے پروسیسز بھی اسی طرح سے ہوں گے، بس فرق کیا ہوگا کہ اس میں ہائپر وینٹیلیشن پرائمری اور اس میں ہائپر وینٹیلیشن سیکنڈری ہے۔ کیوں؟ اس میں پہلے ہی ریسپیریٹری ایسیڈوسس ہے، مسئلہ ہی کاز ہی ریسپریشن میں مسئلہ ہے، تو آف کورس جو ریسپیریٹری کمپنسیٹری میکانزمز ہیں وہ اتنے اچھے سے آپریٹ نہیں کر پائیں گے، اور یہاں پہ ہمارے پاس زیادہ تر مسئلہ اسی میٹابولزم میں ہی تھا یا کڈنی میں ہی تھا، اکثر ڈیزیزز میں، جس طرح سے ہمیں پتہ ہے ڈائبٹیز بھی کڈنی کو افیکٹ کرتی ہے، تو جو یہ ہمارے پاس ریسپیریٹری میکانزمز ہیں وہ پرائمری امپورٹنس کے حامل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ جو میٹابولک ایسیڈوسز ہے اس کا کمپنسیٹری ٹائم اسکیل کیا ہے، منٹس ٹو آورز ہے، ٹھیک ہے، اور جو ریسپیریٹری ایسیڈوسز ہے اس کا ڈیز ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہ جو رینل میکانزمز ہیں یہ ڈیز میں آپریٹ کرتے ہیں، اور جو ہائپر وینٹیلیشن یا اس طرح کے ریسپیریٹری میکانزمز ہیں وہ شارٹ ٹرم کے لیے ہوتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں الکلوسس پہ۔ الکلوسس بھی دو ٹائپس کے ہیں، میٹابولک الکلوسس اینڈ ریسپیریٹری الکلوسس۔ میٹابولک الکلوسس اینڈ ریسپیریٹری الکلوسس، ان کے نام پہ ہی اگر ہم غور کریں، ریسپیریٹری الکلوسس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس H2CO3 کم بن رہا ہے، H2CO3 کم بن رہا ہے یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کم بن رہی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کم بننے کا مطلب یہی ہے نا کہ جو ہے H2CO3 کم ہے، H2CO3 جب کم ہوگا اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسڈ کم ہے، ایسڈ کم ہے تو
پی ایچ الکلائن ہے. ایسیڈیٹی کم ہونے کا کیا مطلب ہے کہ پی ایچ الکلائن ہے. تو یہ کس وجہ سے ہوگا؟ کاربونک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے ہوگا، یا پھر کاربونک ایسڈ کی کمی ہوگی اس میں، اور اس میں کیا ہوگا کہ بائی کاربونیٹ آئنس کی زیادتی ہوگی. اگین ریشو ڈسٹرب ہوگی. کیا ہوگی؟ ریشو ڈسٹرب ہوگی. اگر بیسک یا الکلی، بیس یا الکلی بڑھ جاتی ہے یا ایسڈ کم ہو جاتا ہے، دونوں کیسز میں سیم ہی رسپانس آئے گا ایز دا الکلوسس. میٹابولک الکلوسس کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ سویئر وامٹنگ ہوئی، سویئر وامٹنگ ہوئی یا ایکسیسو لاس آف ایچ سی ایل ہوا. سویئر وامٹنگ میں بھی ایکسیسو لاس آف ایچ سی ایل ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسٹمک واش کراتے ہیں اگر کسی قسم کی پوائزننگ ہو جائے، یا کچھ زیادہ تر بچوں میں کہ انہوں نے کچھ غلط انگلف کر لیا یا تو میڈیسن کھا لی، ٹھیک ہے، بہت ساری اماؤنٹ میں، یا کسی نے ویسے کسی کو سائیکوٹک ایشو تھا، اس کی وجہ سے اس نے بہت ساری میڈیسن کھا لی، تو کیا ہوتا ہے کہ اسٹمک کو واش کراتے ہیں. جب اس کو واش کراتے ہیں تو اس کی ایکسیسو واشنگ اگر ہو جائے تو ایچ سی ایل ڈپریویشن ہو جاتی ہے اور الکلوسس کی طرف باڈی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہائپوکیلیمیا ہے، الکلی ایڈمنسٹریشن ہو کسی بھی طرح سے، سوڈیم ہائیڈروکسائڈ یا کسی بھی طرح کی الکلی ایڈمنسٹر کی جائے، یا پھر ایکس رے تھراپی اور یو وی ریڈیشن سے بھی میٹابولک الکلوسس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ان سب چیزوں سے ہمارے پاس کیا ہوگا؟ میٹابولک الکلوسس. یہ جو ہائپوکیلیمیا ہے اس میں آف کورس ہمارے پاس جو ایکسٹرا سیلولر لیول آف پوٹاشیم ہے یہ کم ہو گیا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہائیڈروجن آئنس کی سیکریشن بڑھ جاتی ہے. ہائیڈروجن آئنس کی جب ایکسکریشن بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ ہماری بلڈ کی پی ایچ انکریز ہوگی، ٹھیک ہے، یا ایسیڈیٹی کم ہوگی اور الکلوسس کی طرف باڈی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے کمپنسیٹری میکانزمس کیا ہوں گے؟ ہائپو وینٹیلیشن کرے گی باڈی، تھوڑا سا کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو ہے وہ اس کو ریڈکشن کرے گی. ٹھیک ہے. کیا ہوگا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو ریموول ہے اس میں کمی کرے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جو سارے میکانزمز اوپر آپریٹ ہو رہے تھے، رینل میکانزمز ہیں، ہائیڈروجن سوڈیم سوڈیم ایکسچینج کو کم کر دے گی. NH3 جو ہے امونیم کی فارمیشن کو کم کر دے گی. بائی کاربونیٹری ایبزارپشن کو کم کر دے گی، کیونکہ ہمارے پاس الکلوسس کی طرف باڈی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کلورائڈ ریٹینشن یا جو کلورائڈ شفٹ ہے وہ کروائے گی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہماری باڈی میکانزم کمپنسیٹ کرے گی فار دا میٹابولک الکلوسس. ٹھیک ہے. یورین میں کیا ہوگا؟ ہمارے پاس ڈکریز سوڈیم ہوگی، کیونکہ اس کے جو ہمارے پاس کمپنسیٹری میکانزم ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹائٹریبلٹی کم ہو جائے گی. ٹائٹریبلٹی کیوں کم ہوگی؟ کیونکہ رینن جو ہمارے پاس یورین ہے اس کی پی ایچ ڈکریز ہوگی، یورین کی پی ایچ انکریز ہوگی. جب یورین کی پی ایچ انکریز ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسڈ کی کنسنٹریشن یورین میں ڈکریز ہے. جب ایسڈ کی کنسنٹریشن ڈکریز ہے تو اس کو واپس جو ہے جس طرح ہم نے یہاں پہ لکھا وہ ٹیبل میں بنایا تھا کہ 7.4 سے جا رہی ہے 4.5 پہ. اگر وہ 4.5 پہ گئی ہی نہیں ہے، وہ 7.4 سے صرف 7.0 تک ہی آئی ہے، تو اس کو واپس ریورس لے جانے میں بھی کم جو ہے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ لگے گی، جس کی وجہ سے ٹائٹریبلٹی ڈکریز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس ٹوٹل کاربن ڈائی آکسائڈ کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے اور پوٹاشیم ایکسکریشن بھی بڑھ جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ پوٹاشیم ایکسکریشن بھی بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم آ جاتے ہیں ریسپیریٹری ایسیڈوسس پہ. ریسپیریٹری ایسیڈوسس میں کیا ہوگا؟ ہم دیکھ چکے ہیں اس کی کاز کیا ہے کہ کاربونیٹ آئنز کاربونک ایسڈ ڈکریز ہو رہے. کاربونک ایسڈ ڈکریز یعنی پارشل پریشر آف کاربن ڈائی آکسائڈ ڈکریز. ٹھیک ہے. یہ کس وجہ سے ہو سکتی ہے؟ اسٹیمولیشن آف CNS کی وجہ سے ہو سکتی ہے. کس کی وجہ سے ہو سکتی ہے؟ اسٹیمولیشن آف CNS کی وجہ سے ہو سکتی ہے، وچ ول بی ڈیو ٹو میننجائٹس اور انسیفلائٹس. سیلیسائکلیٹ پوائزننگ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس انیمیا ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی ایسی ریزن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہائپر وینٹیلیشن ہو. ہائپر وینٹیلیشن ہوگی، کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ریموو ہوگی. کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ریموو ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے پاس جو کاربونک ایسڈ ہے وہ کم بن رہا ہے. جب کاربونک ایسڈ کم بن رہا ہے تو باڈی الکلوسس کی طرف جا رہی ہے. اس کے بھی کمپنسیٹری میکانزم سیم ایز ابو ہوں گے، اور اس میں جو ٹوٹل کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ ڈکریز ہوگی. کیا ہوگی؟ ٹوٹل کاربن ڈائی آکسائڈ ڈکریزڈ ہوگی. ٹھیک ہے. اوکے. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. آئی ہوپ یو فائنڈ دس ویڈیو یوزفل. اس میں ایک اور بات جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ کیا ہے کہ جو ڈائبٹیز میلائٹس کے پیشنٹس ہیں، کیا ہیں، جو ڈائبٹیز میلائٹس کے پیشنٹس ہیں ان میں ہائپوکیلیمیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہائپوکیلیمیا ہوتا ہے. انسولین جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ انسولین کے افیکٹ کے انڈر جو ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ میں ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ میں پوٹاشیم ہے وہ موو کرتی ہے انٹو انٹر سیلولر فلوئڈس، جس کی وجہ سے ہائپوکیلیمیا ہوتا ہے. ہائپوکیلیمیا ہوا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو ڈائبٹیز میلائٹس ہوئی تو آف کورس ان کو جو ہے مسئلہ آئے گا ایسیڈوسس کا بھی. جب ان کو ایسیڈوسس کا مسئلہ آئے گا تو اس کو ٹریٹ کرتے ہوئے ہم نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے ان کو پوٹاشیم آئنز بھی ساتھ دینے ہیں، ورنہ وہ جو ہے کارڈیک فیلئر کی طرف جا سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو
پوٹیشیم آئنز دے آر امپورٹنٹ فار دا کنٹریکٹیلٹی آف ہارٹ. ٹھیک ہے, تو بس یہ آپ ڈائبٹیز بیلائٹس پہ پوٹیشیم آئنز بھی ساتھ ایڈمنسٹر کرنے ہیں آن گوئنگ ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, اوکے, سو دیٹس آل فار ٹوڈے. آئی ہوپ یو فائنڈ دس ویڈیو یوزفل. اسٹے ٹیونڈ اینڈ گیٹ سبسکرائب ٹو مائی چینل. And yes, don't forget to pray for our Palestinian brothers and sisters. May Allah destroy the oppressors.